السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کو ایک سچی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی اچھی کہانی ہے، اور اس کہانی میں ہمارے لیے بہت ہی نصیحتیں ہیں۔ تو یہ کہانی ساس، لڑکے اور بیوی کی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شوہر جو اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ بیگم، ایک دن کی بات ہے کہ بیگم بہت خوشگوار موڈ میں کرسی پر بیٹھی کسی صاحب کا ناول پڑھ رہی تھی۔ مجھے شرارت سوچی اور میں نے کہا، ساریہ، اچھا یہ بتاؤ، تمہارے بارے میں یہ بات کیوں مشہور ہے کہ تم کچھ کم عقل کی ہو اور پاگل ہو؟ بیوی شوہر کو جواب دیتی ہے، کہتی ہے، تو اس میں غلط کیا تھا؟ اگر میں کم عقل اور پاگل نہ ہوتی تو آپ کے ساتھ شادی کیوں کرتی؟ بیگم شرارت پر آمادہ تھی، لیکن شوہر کہہ رہا ہے کہ آج میں واقعی ان سے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے موڈ میں تھا۔ جب میں نے ان کے گھر پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت کئی جگہوں سے ایک ہی بات معلوم ہوئی تھی کہ لڑکی کچھ کم عقل ہے اور پاگل ہے، اس لیے اس لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے میرے دوست رفاقت علی کا، انہوں نے بتایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سسرال والوں نے یوں ہی بہت سی باتیں اس خاتون کے بارے میں اڑا رکھی تھیں۔ جب ساریہ سے میری شادی ہو گئی تو کچھ دن بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت ہی ذہین، سلیقہ مند اور سمجھدار عورت تھی۔ اس طرح کی عورتیں تو ہمارے سماج میں بہت کم ملتی ہیں۔ ساریہ مجھے شرارت بھری نظروں سے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں نے کئی بار اپنا سوال دہرایا تو اس نے اپنی زندگی کے اس عجیب راز سے پردہ اٹھایا۔ مجھے علم نہ تھا کہ میری ساس یہ اس کی بیوی اب اپنے دوسرے شوہر سے بتا رہی ہے کہ جب اس کی پہلی شادی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، کیوں اس عورت کو طلاق ہو گئی تھی۔ تو دوسرے شوہر نے جب اسے سوال کیا تو اس عورت نے اب اپنے دوسرے شوہر کے بتا رہی ہے کہ مجھے علم نہ تھا کہ میری ساس نے گھر اور محلے میں میرے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ ایک دن میرے میکے سے 3-4 خواتین سسرال میں مجھ سے ملنے آئیں۔ یہ میرے پڑوس کی خواتین تھیں۔ اتفاق سے ان کی میرے سسرال میں بھی کوئی پرانی رشتہ داری تھی۔ میں کپڑے سینے میں مشغول تھی۔ میں نے مشین بند کی اور ان خواتین کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ خواتین میری خیریت دریافت کرنے لگیں، میرے گھر کے حالات بتانے لگیں۔ عطیہ میری ہم عمر تھی، کہنے لگی۔ عطیہ جو میری ایک پڑوسی تھی، وہ، ساریہ باجی کیا ہوا؟ بولنا اور باتیں کرنا کیا تم بھول گئی ہو؟ بس مسکرائے جا رہی ہو۔ وہاں تواں میں تم ایسی نہ تھیں، تم تو بلبل کی طرح چہچہاتی رہتی تھی۔ ارے بلا وجہ کیا بولوں، کام بھر تو بول رہی ہوں نا۔ اب میں عطیہ کو کیسے بتاتی کہ ساس اماں کی سخت تاکید تھی کہ کوئی ملنے جلنے آئے تو اس سے بہت کم بات کرو۔ ایک بار محلے کی سبکتارہ چچی آئیں۔ میں نے کچھ بے تکلفی اختیار کی تو ان کے جانے کے بعد ساس اماں نے بہت فضیحت کی تھی، کہنے لگیں، تم کو کچھ عقل ہے؟ ایسا ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے اپنے گھر میں بیٹھی ہو۔ ارے سسرال ہے، یہاں الگ طریقے سے رہا سہا جاتا ہے۔ تمہاری امی نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ ہماری ساس، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، کیا مجال تھی کہ کوئی بہو ان کے سامنے زبان کھول دے۔ کوئی باہر کا آئے تو چپ چاپ رہا کرو، آئندہ ایسی غلطی نہ ہونے پائے۔ یعنی جب تمہارے یہاں سے کوئی ملنے جلنے آئے تو تم ان سے زیادہ باتیں نہ کرو۔
بچپن میں گھر پر امی اور دادی بھی تاکید کیا کرتی تھیں کہ ساریہ ایک خاموشی سب بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، خاموش رہنے سے بہت سے کام نکل جاتے ہیں۔ دادی امی کی نصیحتیں اور ساس کی خواہش، میں نے سسرال میں ایک طرح سے چپ چاپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ بہت کم باتیں کرتی تھیں، ہر دم کاموں میں مشغول رہتی تھیں۔ ساس اماں نے اشارہ کیا تو میں کچن میں مہمانوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چائے ناشتہ لے کر واپس آئی تو عطیہ، اس کی امی اور اس کی بھابھی مجھے بہت گھور گھور کر حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ میرے اندر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ بعد میں جب ایک دفعہ میں میکے گئی اور عطیہ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگی، ساریہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری ساس کہہ رہی تھیں کہ تم بہت کم بولتی ہو، زیادہ تر چپ چاپ رہتی ہو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ پاگل ہے۔ کیا اس کی اور بہنیں بھی ایسی ہی ہیں؟ کیا یہ پہلے سے ایسی تھیں؟ میں نے جلدی سے بتایا، ارے چچی کیا باتیں کرتی ہیں، یہ تو اپنی 7 بہنوں میں سب سے زیادہ ذہین اور سلیقہ مند مشہور تھیں، آپ کے یہاں آنے کے بعد پاگل کیسے ہو گئی؟ میں عطیہ کی باتوں پر مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ کہتی سنتی تو سسرال والوں کی بے عزتی ہوتی اور یہ مجھے بالکل پسند نہ تھا۔ 21ویں صدی میں بھی میری سسرال کی دنیا وہی تھی جو میں 100 سال پہلے لکھی گئی کہانیوں اور ناولوں میں پڑھتی تھی۔ میرے شوہر جو میرے پہلے شوہر تھے، انہوں نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ جب میری شادی کی بات ہو رہی تھی تو میں بہت خوش تھی۔ میں سوچتی تھی کہ دینی تعلیم سے آراستہ شریک حیات شریعت کی روشنی میں میرے ساتھ معاملات کرے گا اور میری زندگی بہت اچھی گزرے گی، مگر افسوس کہ وہ تو جاہلوں سے بڑھ کر جاہل نکلا۔ دینی مدرسے سے اس نے چند ڈگریاں تو لے لی تھیں، مگر دین اور اخلاق تو اسے چھو کر بنا گزرا تھا۔ وہ سری سے بیوی کے حقوق جانتا ہی نہ تھا۔ وہ بیوی کو ایک ملازمہ سمجھتا اور اسے پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کبھی مجھے عزت سے آواز نہ دی۔ اس کا لہجہ بھی بہت سخت اور گواروں جیسا ہوتا۔ شام میں جب وہ دکان سے واپس آتا تو کھانے کے بعد امی کے پاس بیٹھ جاتا۔ امی دنیا جہاں کی باتیں کرتی، نہ جانے وہ ہر روز کیسی میری بھی 2-4 شکایات تیار کر لیتی، حالانکہ میں پورے دن کوشش کرتی کہ انہیں شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ اس چکر میں پورے دن کام دھندے میں لگی رہتی اور ایک منٹ بھی آرام نہ کر پاتی۔ صفیہ جب میرے کمرے میں آتے تو فوراً ہی سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ انہیں میرے جوابات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ وہ میرے جوابات پر غور کرنے کے بجائے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ وہ اکثر کہتے، کیا میری امی غلط کہیں گے؟ امی کے بارے میں مجھے ایک لفظ بھی نہیں سننا ہے۔ تم وضاحتیں نہ کیا کرو، بس چپ چاپ غلطی مان لیا کرو۔ آج تم نے امی سے کیوں زبان لڑائی؟ کیا خاموشی رہتی تو چھوٹی ہو جاتی؟ اگر میں امی سے کسی معاملے میں صفائی پیش کرتی تو امی اسے جواب دینا اور زبان لڑانا کہتی، اور یہی میرے شوہر بھی کہتے۔ کچھ دن کے تجربات کے بعد میں نے جواب دینا اور وضاحت کرنا ہی بند کر دیا، اور میرے شوہر سمجھتے کہ سچ مچ میں ویسی ہی ہوں جیسے ساس اماں انہیں بتاتی ہیں۔ دسمبر اور جنوری کی کتنی ہی سرد راتیں میں ان کے بیڈ کے پاس پڑی چھوٹی چوکی پر ایک معمولی شال میں ٹھٹرتی ہوئی گزار دیتی۔ وہ ذرا بھی ناراض ہوتے تو مجھے اپنے بستر میں آنے سے سختی سے منع کر دیتے۔ وہ کہتے، شریعت کی روشنی میں سرکش بیوی کی یہی سزا ہے کہ اسے بستر سے الگ کر دیا جائے۔ باہر جانا میرے لیے ممکن نہ ہوتا، اس لیے کہ ساس اور نندیں کسی تعاون کے بجائے اسے ایک بڑا مسئلہ بنا دیتی۔ کچھ دنوں بعد میرے شوہر اور ساس دونوں اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ میں ایک حد تک پاگل ہوں۔ ساس اماں بہت ہی سخت عورت تھیں۔ روایتی سانسوں کے تمام اوصاف ان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ان کی
میری پوری زندگی اپنی ساس کے ساتھ مہابھارت میں گزری تھی۔ میرے ہر کام میں عیب نکالنا اور معمولی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا وہ اپنا سوسیہ حق سمجھتی تھی۔ ان کے لیے امر حیرت انگیز تھا کہ ایک بہو کیسے ساس کی ہر بات چپ چاپ برداشت کر لیتی ہے۔ وہ سچ مچ سمجھتی تھیں کہ خاموش رہنے والی، جواب نہ دینے والی بہو پاگل ہی ہو سکتی ہے۔ ساس اور شوہر نے جب مجھے پاگل کہنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے پڑوس اور محلہ والوں نے بھی مجھے کم عقل سمجھ لیا تھا۔ کوئی گھر پر آتا تو میں اس سے بات کرنے کے بجائے چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف رہتی یا بہت ضروری حد تک ہی بات کرتی۔ کچھ سمجھدار لوگ حیرت زدہ بھی رہتے کہ بہترین کھانے پکانے والی، اچھے سے اچھے کپڑے سینے والی، ہر کام بہت سلیقے سے انجام دینے والی بہو پاگل اور کم عقل کیسے ہو سکتی ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر میرے علم و شعور اور سلیقہ مندی کی وجہ سے مجھ سے احساس کمتری کے شکار ہو گئے ہیں۔ امی کے مسلسل ورغلانے اور اکسانے کی وجہ سے وہ مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ رفتہ رفتہ یہ ان کی عادت کا ایک حصہ ہو گئی۔ انہیں شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ ایک احساس بیوی شب و روز کس بے چینی سے گزرتی ہے اور پل پل مرتی ہے۔ میں ہمیشہ ان کی خدمت اور ناز برداری کرتی، مگر ان کی معمولی توجہ اور نگاہ الفت حاصل کرنے سے محروم رہتی۔ وہ کبھی بھی مجھے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ پھر ایک دن بہت معمولی بات پر میرے شوہر نے ساس اماں کے بھڑکانے پر مجھے طلاق دے دی۔ یہ میری زندگی کا ایک اور حادثہ تھا۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ میری قربانیوں کا یہ صلہ مجھے ملے گا۔ میں کئی سال تک اپنے مقدر پر روتی اور اپنے رب سے فریاد کرتی رہتی۔ کسی وجہ سے اگر کسی لڑکی کا طلاق ہو جائے تو اپنے گھر پر بوجھ بن جاتی ہے۔ گھر کے کچھ لوگ تو اسے منحوس سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ اسے ہی طلاق کا ذمہ دار بھی سمجھنے لگتے ہیں، چاہے اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ وہ مظلوم ہو۔ میرا گھر بھی اسی سے کچھ جدا نہ تھا۔ میں دن رات سر جھکائے کاموں میں مشغول رہتی، اس امید میں کہ شاید کوئی میرے حق میں کبھی تعریف کے 2 جملے کہتے، مگر یہ آرزو کبھی پوری نہ ہوئی۔ بوڑھے والدین بیٹوں کے محتاج تھے، جبکہ میری بھابیاں روایتی بھابیاں تھیں۔ ذرا سا 9-10 ہو جائے تو مطلقہ نند کو ایسے بے نقط سناتیں کہ دل میں سوراخ ہو جاتا۔ بھابھی اپنی زندگی میں خوش تھیں، بھائی اپنی زندگی میں خوش تھے، انہیں اپنی بیوی اور بچوں سے کہاں فرصت تھی۔ انہیں بہن کی طرف دیکھنے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کی کبھی کوئی فکر نہ تھی۔ کچھ دنوں بعد میں پائی کی محتاج بن گئی۔ میں نے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سلائی کرنا اور ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن، سلائی اور پھر گھر کے کام میں جذبات سے عاری ایک مشین بن چکی تھی۔ میری زندگی ایک ایسی طویل تاریک رات کی طرح ہو گئی تھی جس کی صبح ہی نہ ہو۔ میرے دن کاموں میں اور راتیں مسلح پر گزرتی۔ میں اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کرتی، مگر الحمدللہ میں نے کبھی اپنے رب سے اپنے حالات کا شکوہ نہیں کیا۔ مجھے امید تھی کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے گا اور میری زندگی میں بھی سکون و اطمینان کا سورج طلوع ہوگا۔ اب بیوی اپنے دوسرے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ جب آپ کا رشتہ آیا تو میرے گھر کے لوگ اس کے حق میں نہ تھے، مگر میں نے استخارہ کیا اور مطمئن ہو گئی۔ کئی دن بعد ایک روز رات میں جب میں نے روتے اور ڈرتے ہوئے امی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ جیسے گم ہو کر رہ گئیں۔ گھرانے میں ابھی تک لڑکیاں گرچہ وہ بیوہ اور مطلقہ ہی کیوں نہ ہوں، اپنے رشتے کے بارے میں کوئی رائے دینے کی جرات نہیں کر سکتی تھیں۔ امی سے یہ بات ابو اور پھر بھائیوں تک پہنچی اور گھر والوں نے ایک دفعہ پھر کہنا شروع کر دیا کہ ساریہ واقعی پاگل ہے۔ 6 ماہ تک میں ایک عجیب کشمکش رہی۔ میرے لیے کئی اور رشتے آئے، مگر میں نے صاف کر دیا تھا کہ مجھے نسیم صاحب آپ سے ہی شادی کرنی ہے۔ کئی ماہ بعد گھر والے میری ضد کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، مگر ہر زبان پر ایک ہی بات تھی کہ آئندہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ گھر کا کوئی فرد تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھ پر کرم کیا۔ میں اپنی زندگی پر نہ صرف مطمئن ہوں بلکہ رشک کرتی ہوں۔ اب گھر کے لوگ بھی میرے فیصلے کی ستائش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ آپ بھی مطمئن ہوں گے۔
بیگم سوالیہ نگاہوں سے میری طرف متوجہ تھیں۔ میں ان کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں کس قدر مطمئن تھا، اس کا اندازہ تو انہیں میرے ہر عمل، میری ہر بات سے ہوتا رہتا تھا۔ دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ساریہ میرے گھر میں رحمت کا ایک فرشتہ بن کر آئی۔ اللہ اسے سدا سلامت رکھے۔ سماج میں اس طرح کی کہانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ کتنی ہی مظلوم لڑکیاں سماج کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ سب کی قسمت ساریہ جیسی تو نہیں ہوتی۔ تو محترم سامعین، بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟